बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मज़हर अजायब तजदहु वन लका फ़ी नवाइब कुल्लो हम्मे व गम्मे सयंजलि बिअज़मतिक या अल्लाह बिनबुव्वतिक या मुहम्मद बिविलायतिक अली इब्न अबी तालिब। नारा हैदरी या अली, हैदरी या हैदरी या। मोमिन ज़ोइल एहतराम, शब ईद मुबाहिला की रात आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में इस मुबारक रात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस जश्न की मुबारकबाद, इस ईद की मुबारकबाद, इस मुबाहिला की मुबारकबाद इस जश्न के हकीकी वारिस यानी हमारे और आपके आखिरी इमाम की बारगाह में एक बावाज़ बुलंद दरूद के ज़रिए पेश कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और आज की शब के हवाले से एक शेर आपकी बेदार और ख़ूबसूरत समातों की नज़र करता हूँ कि मुनाफ़िकीन से अब यूँ मुक़ाबला होगा, मुनाफ़िकीन से अब यूँ मुक़ाबला होगा, करेंगे झूठों पे लानत मुबाहिला होगा। मुनाफ़िकीन से अब यूँ मुक़ाबला होगा, करेंगे झूठों पे लानत मुबाहिला होगा। कि एक सिमत फ़ातिमा है तो एक सिमत उम्मती, एक सिमत फ़ातिमा है तो एक सिमत उम्मती, दिल में कभी सवाल उठा हक़ पे कौन है। एक सिमत फ़ातिमा है तो एक सिमत उम्मती, दिल में कभी सवाल उठा हक़ पे कौन है। और तू मेरी अपनी सारी किताबों को छोड़ दे, तू मेरी अपनी सारी किताबों को छोड़ दे, कुरान सर पे रख के बता हक़ पे कौन है। तू मेरी अपनी सारी किताबों को छोड़ दे, कुरान सर पे रख के बता हक़ पे कौन है। आइए हज़रत, मैं हर्फ़ इल्तिमास लेके पढ़ रहा हूँ। बरादर अज़ीज़ मोहतरम इब्राहिम भाई की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नजराने अक़ीदत पेश करें। एक दुरूद पढ़ दें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 नारे सलवात। आप सबको ईद मुबारक बहुत बहुत मुबारक। मिंबर पे मैं जो शामो सहर बोलने लगा, मिंबर पे मैं जो शामो सहर बोलने लगा, मुझ में ये मेरी माँ का हुनर बोलने लगा, मुझ मिंबर पे मैं जो शामो सहर बोलने लगा, अपनी ज़ुबान बना के अली की ज़ुबान को वो बोलता नहीं है,
مگر بولنے لگا وہ بولتا نہیں ہے مگر بولنے لگا کہ گہوار حسین سے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ حیدری 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 نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل کہ گہوار حسین سے فطر سو جو گہوار حسین سے فطر سو جو مس ہوا پر بولتا نہیں ہے پر بولتا کبھی نہیں پر بولنے لگا پر بولتا کبھی نہیں پر بولنے لگا کہ خیموں کی بات اور تھی میدان کی بات اور خیموں کی بات اور تھی میدان کی بات اور اصغر ادھر تو چپ تھا مگر ادھر بولنے لگا یار اصغر ادھر تو چپ تھا ادھر بولنے لگا چھ ماہ کا لال اور یہ لاکھوں سے گفتگو کہ 6 ماہ کا لال اور یہ لاکھوں سے گفتگو میدان میں لہو کا اثر بولنے لگا میدان میں لہو کا اثر بولنے لگا آخری شعر کہ پھر گیا علی کی ولایت سے مولوی پھر گیا علی کی ولایت سے مولوی کیا پھر کسی یزید دیگا زر بولنے لگا کیا پھر کسی یزید کا زر بولنے لگا کہ گہوار حسین سے فطر جو مس ہوا
پر بولتا نہیں ہے مگر بولنے لگا، پر بولتا کبھی نہیں پر بولنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات۔ بخاری میں ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات۔ میرا بک اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ابھی تک آئے نہیں کوئی، آپ شیئر کرو تو لے کر آپ شیئر کرو تب تک بک آ جاتا ہے گاڑی میں۔ ایک اور درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ کہ میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ ارے بولے کہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا، ہم کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا؟ بولے کہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا، ہم کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا؟ محترم اختر سرسوی صاحب نے اس شعر کا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، اور معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے۔ معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حر نے وہی پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، حر نے وہی پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، حر نے وہی پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، حر نے وہی پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے، حر نے وہی پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنا لیے، حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنا لیے، اکبر تمہاری زلفوں کا، اکبر تمہارے زلفوں کا سایہ سمیٹ کے، حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین، 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 امت نے رکھ دیا تھا،
امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے، حضور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے۔ بیعت کے خط کے شہ نے دیا مختصر جواب، بیعت کا خط کا شہ نے دیا مختصر جواب، لا لکھ دیا حسین نے، لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیٹ کے، حضور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے۔ جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ، جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ، رکھ دوں غلاف خانہ، رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے، حضور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ کیا کہنے، حضور نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے۔ یہ مصرع ہمارے یہاں ہوا تھا، علی بھائی لکھنؤ میں مصرع ہوا تھا، پڑھ رہے تھے کہ ایک دن بنایا شہنے زمانہ سمیٹ کے، بہترین اشعار پڑھ رہے تھے۔ میں 2-3 شعر اور اسی حوالے سے پڑھ دیتا ہوں، بزرگ شاعر محترم سرور نواب سرور صاحب کے ہیں، تجسس اعزازی صاحب کے ہیں، فرماتے ہیں کہ چلوں میں القمہ کا علاقہ سمیٹ کے، چلوں میں القمہ کا علاقہ سمیٹ کے، غازی نے اپنے رکھ لیا دریا سمیٹ کے، غازی نے اپنے رکھ لیا دریا سمیٹ کے، اور اتنی لٹائی جون کے چہرے نے روشنی، سورج امیر ہو گیا سونا سمیٹ کے، اتنی لٹائی جون کے چہرے نے روشنی، سورج امیر ہو گیا سونا سمیٹ کے، اور مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کے، مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کے، اور قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، نیّر صاحب فرماتے ہیں کہ قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ کے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں برادر عاشق صاحب سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں، ایک درود پڑھتے ہیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے، اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے، رونڈ ڈالیں گے فتوے تمہارے، یہ جلوس ازا چلتے چلتے، کہ رونڈ ڈالیں گے فتوے تمہارے، یہ جلوس ازا چلتے چلتے، تو کو زنجیر یہ کہہ رہی ہے، سن یزید اب ہے تیری تباہی، تو کو زنجیر یہ کہہ رہی ہے، سن یزید اب ہے تیری تباہی، جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے،
جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے، کہ جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے۔ کچھ قدم ہر بڑا سہ کی جانب، کچھ قدم سہ بڑے ہر کی جانب، کچھ قدم ہر بڑا سہ کی جانب، کچھ قدم سہ بڑے ہر کی جانب، بخش دی چند لمحوں میں سہنے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے، بخش دی چند لمحوں میں سہنے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے۔ لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے، لگ رہا ہے میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے، دوستوں نے کفن میں رکھی تھی، دوستوں نے کفن میں رکھی تھی، تھوڑی کھا کے صفا چلتے چلتے، کہ دوستوں نے کفن میں رکھی تھی، تھوڑی کھا کے صفا چلتے چلتے۔ بولے اصغر ہمک کے یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ، کہ بولے اصغر ہمک کے یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا، گھٹنیوں کر بلا چلتے چلتے، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا، گھٹنیوں کر بلا چلتے چلتے۔ صلوات پڑھ محمد آل محمد۔ بولے اصغر امک کے یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا، اٹھنیوں کربلا چلتے چلتے۔ کیا بہترین اشعار آپ سماعت کر رہے تھے عاشق بھائی کی زبان سے، محترم چندن سانحال فیض آبادی صاحب کے۔ میں ایک لہجہ اور سناتا ہوں ان کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، محترم چندن صاحب کہتے ہیں کہ جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے؟ جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے؟ اور ہاتھ کانٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے، ان کی اولادیں علم دیکھ کے ڈر جاتی ہیں۔ ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے، ان کی اولادیں علم دیکھ کے ڈر جاتی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں عمار سلمہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ اللہ کب میں کہتا ہوں علی مجھ کو خدا لگتا ہے، پھر بھی دنیا کو میرا عشق برا لگتا ہے۔ میں نے بس اتنا کہا بعد خدا بعد نبی، ہاں میرا مولا علی
سب سے جدا لگتا ہے. ہاں میرا ناز ہے یہ، میرا ہمراز ہے یہ، اس کی خلقت پہ خدا کہنے لگا میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے، حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے. مریم کو بیت المقدس سے باہر بھیجا تھا جب کبریا نے، یہ گھر ولادت کا مرکز نہیں ہے، جاؤ یہ بولا خدا نے. آئی جب 13 رجب خود یہ کہنے لگا رب، آئیے بنت اسد صلی اللہ، میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے، حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے. پہنچے جو معراج پر مصطفیٰ تو پردے سے آواز آئی، اے میرے محبوب میری محبت تم کو یہاں کھینچ لائی. جب وہ آواز سنی آ گئے یاد علی، تھی محمد کے لبوں پر یہ صدا، میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے، حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے. بولے محمد کی سلمان جاؤ اور سب کو پابند کر دو، جتنے بھی دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں سب بند کر دو. یہ بھی کہہ دینا ذرا ہے یہی حکم خدا، بند نہ ہوگا در شیر خدا، میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے، حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے. حیدر 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 حیدر. جب ہوئی جنگ احد کہہ کے اللہ مدد، پہنچے میدان میں محمد تو یہ لشکر سے کہا، جاؤ سب اپنی جگہ اور سنو حکم میرا، جب تلک میں نہ کہوں چھوڑنا مت اپنی جگہ. یہ مگر ہو نہ سکا جب جھوٹا اعلان ہوا، مصطفیٰ مارے گئے. جب یہ لشکر نے سنا بھول گئے اپنا شرف، بھاگے سب گھر کے طرف. جب ہوئے تنہا نبی شیر خدا کہاں پہنچا، عرش سے تلوار چلی بس یہ صدا دیتی ہوئی، لا فتح الا علی. پھر علی ایسا لڑے رن میں دشمن نہ رکے، گھر جو بھاگے تھے وہ لوٹے. تو محمد نے کہا چھوڑی کیوں تم نے جگہ، تو بھگوڑوں نے کہا جان پیاری تھی یہاں رکتے تو کھا جاتی قضا. بولے حیدر سے نبی تم کیوں گئے نالی. تو یہ حیدر نے کہا جب یہ اعلان ہوا مصطفیٰ مارے گئے، تو میرے دل نے کہا آج سب ختم ہوا. جب محمد نہ رہے جینے کا مقصد نہ رہا، سن کے یہ بولے نبی واہ کیا کہنے علی. پھر نبی نے یہ بھگوڑوں سے کہا میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے، حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے. صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد. عمار صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کر رہے تھے، میرے حیدر کی بات الگ ہے. بہترین، بہت فٹافٹ تیز رفتار کے ساتھ پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، اور آپ خاموشی سے سن رہے تھے. آپ کی خاموشی کو توڑوانے کے لیے میں 4 پسرے پڑھتا ہوں کہ اسلام کو سونا جو مقدر سے ملا ہے، اسلام کو سونا جو مقدر سے ملا ہے،
ہاں اے شب ہجرت تیرے بستر سے ملا ہے، اسلام کو سونا جو مقدر سے ملا ہے، ہاں اے شب ہجرت تیرے بستر سے ملا ہے، اور وہ لوگ تجھے کہتے ہیں کافر ابو طالب جن لوگوں کو کلمہ بھی تیرے گھر سے ملا ہے، وہ لوگ تجھے کہتے ہیں کافر ابو طالب جن لوگوں کو کلمہ بھی تیرے گھر سے ملا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں برادر باقر بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ عید مباہلہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سب کو عید مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ ایک دفعہ اور سب مل کے صلوات پڑھیں۔ نبی کی آل کا تم امتحان لیا نہ کرو، نبی کی آل کا تم امتحان لیا نہ کرو، یہی ہیں زیرے کے ساتھ تم مباہلہ نہ کرو، یہی ہیں زیرے کے ساتھ تم مباہلہ نہ کرو، یہ کہہ رہے ہیں نصارا سے ان کے خود علماء، یہ کہہ رہے ہیں نصارا سے ان کے خود علماء، یہ مشورہ ہے کہ ان سے مباہلہ نہ کرو، یہ مشورہ ہے کہ صلوات پر محمد بس ایک قطعے کی اور ذہن دے رہا ہوں، اس کے بعد بس مدح حیدر زباں سے جاری ہے، آیتوں پر خمار تاری ہے، مدح حیدر زباں سے جاری ہے، آیتوں پر خمار تاری ہے، اور کیوں بناتا ہے معتبر پر، ارے کیا تیری ان سے رشتہ داری، کیوں بناتا صلوات آپ حضرات سماعت کر رہے تھے باقر بھائی کو، ہماری فہرست میں کچھ 4 نام ہیں، شاید وہ یہاں پہ موجود ہیں، میں نام لے لیتا ہوں۔ برادر محمد زین وزیر، برادر شان نخوی، برادر حسنین زیدی اور برادر محمد علی، یہ شاید نہیں ہیں، اور ایک کا تو میسیج آ گیا کہ 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ ایک بار درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور میں یہ 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں جلدی جلدی کہ کلام پھیلا ہوا تھا،
सिमटना चाहिए था। कलाम फैला हुआ था, सिमटना चाहिए था। वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। और अली को दूर से देखा तो हो गया धोखा। अली को दूर से देखा तो हो गया धोखा। नुसैरियों को जरा पास आना चाहिए था। अली को दूर से देखा तो हो गया धोखा, नुसैरियों को ज़रा पास आना चाहिए था। आइए हजरात, मैं हरफ इल्तिमास लेकर बढ़ रहा हूँ बड़े निहायती अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुश्तबा मनानी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान आलिया से मोमिनीन के खुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यख़्लुक़ु व लम युख़्लक़ व यर्ज़ुक़ु व ला युरज़क़ व युत्इमु व ला युत्अम। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिका व नबिय्यिका व सफ़िय्यिका व रसूलिका व खीरतिका मिनल खल्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन सियमा इब्नु अम्मिही अलीयुन अलैहिस्सलाम व हुवा अन-नबउल अज़ीम वस्सिरातुल मुस्तक़ीम वल क़ुरआनुल कलीम व हुवा अस्सिद्दीक़ुल अकबर वल फ़ारूक़ुल अअज़म व हब्लुल्लाहिल मतीन व इमामुल मुस्लिमीन व वसिय्यु रसूल रब्बिल आलमीन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहु मिन तुराब थुम्मा क़ाल लहु कुन फ़यकून। सलवात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जज़ाकुमुल्लाह। सामीन मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इब्तिदाए कलाम में आप तमाम मवालिया ने हैदर कर्रार की खिदमत में यौम फ़तह अहले बैत ईद सईद यौम मुबाहला की बहुत बहुत मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। और बिलखुसूस ज़माने के इमाम की खिदमत में और तमाम खानवादा अहले बैत की खिदमत में हदिया तबरीक और हदिया तहनीत पेश करने के लिए एक दफ़ा मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात अदा कर दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। देखिए सामीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सजावट के एतबार से और माहौल के एतबार से तो लग रहा है कि ये जश्न हो रहा है, लेकिन बाखुदा आपकी आवाज़ों से नहीं लग रहा कि ये मुबाहले का जश्न हो रहा है। यकीन जाने जैसी बड़ी ईद गदीर है वैसी ही ईद मुबाहला है। और आज तो हम सुकून से भी जश्न मना सकते हैं, क्योंकि आज ना किसी के खालू गए हैं ना मामू गए हैं। बड़ा सुकून से हम जश्न मनाएंगे और बड़ा इत्मीनान से जश्न मना सकते हैं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, पहले भी बारहा कहता रहता हूँ, जश्न सुना नहीं जाता बल्कि जश्न मनाया जाता है। लिहाजा अपनी आवाज़ों को मेरी आवाज़ के साथ मिलाइए और सबूत दीजिए कि आप जश्न में शामिल हुए हैं, किसी इसाले सवाब की मजलिस में शामिल नहीं हुए। लिहाजा सामीन मोहतरम, बात का आगाज़ करते हैं। 24 ज़िलहज्जा खानवादा अहले बैत में इंतहाई पुरमसरत और खुशी का दिन है। 24 ज़िलहज्जा का दिन इंतहाई खुशी का दिन है अहले बैत अलैहिस्सलाम के खानवादे में। शायद हो सकता है आप में से अक्सरियत इस बात को न जानती हो कि आज के दिन मुबाहले के अलावा और भी मुनासिबतें हैं और भी खुशियां हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर में आज बरपा हुई हैं, जिसको हम मनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आसान अल्फाज में 24 ज़िलहज्जा के दिन 3 वाक़े रूनुमा हुए अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में।
یا یوں کہیے 3 آیتیں پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوئی ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں. 24 ذی الحجہ 10 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. 24 ذی الحجہ 10 ہجری 3 آیتیں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی پروردگار عالم کی جانب سے, ٹھیک ہے. ان 3 آیتوں پر بات کرنی اور بات تمام ہو جائے گی. بس اشارے لیتے جائیے اور میرے ساتھ اپنی آوازوں کو ملاتے جائیے. پہلی آیت لیجئے کہ کون سی آیت نازل ہوئی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں. 24 ذی الحجہ 10 ہجری صبح کا وقت رسول اللہ نے اپنے جسم میں ضعف محسوس کیا. جہاں رسول اللہ نے اپنے جسم میں کمزوری محسوس کی تو وہ رسول جو کائنات کو شفا بانٹتا تھا وہ دروازہ زہرا پر اپنی شفا لینے کے لیے آ گیا. رسول اللہ آئے, دروازہ زہرا پر پہنچے, آ کر جناب ختمی مرتبت نے آ کر سلام کیا اور دروازہ زہرا میں داخل ہوئے. لفظوں پر توجہ چاہ رہا ہوں میں آ کر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا ایتینی بالکسائل یمانی, اے فاطمہ میں آپ کی یمنی چادر چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, تو چادر اوڑھ لوں گا تو ضعف دور ہو جائے گا. یعنی جس کے وسیلے سے کائنات شفا پائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, جس کی چادر سے مصطفیٰ شفا پائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. سلامت رہیے, جزاک اللہ, جیتے رہیے, تھوڑا تھوڑا سا اپنی آوازیں ملاتے رہیے. بس سامعین محترم, رسول اللہ نے چادر لی اور دیکھیے ویسے تو پروردگار عالم سب کو زیارت نصیب فرمائے. آپ جو افراد جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں جناب سیدہ کا گھر کتنا چھوٹا گھر تھا بظاہر, لیکن معنوی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے کائنات میں اس سے بڑا گھر کوئی موجود نہیں ہے. رسول اللہ نے جناب سیدہ کی چادر لی اور سیدہ کے بڑے گھر میں رسول اللہ نے چادر اوڑھ کر ایک اور چھوٹا گھر بنایا. چادر کو اوڑھا رسول اللہ نے. ابھی رسول اللہ نے اپنے جسم میں سکون محسوس کرنا شروع کیا تھا کہ رسول اللہ کا لاڈلا چہیتا بڑا نواسا گھر میں داخل ہوا اور رسول اللہ کے جسم کی خوشبو محسوس کی. وہی خوشبو آ رہی تھی جو حسن مجتبیٰ کو اپنے جسم سے آ رہی تھی. لہذا حسن مجتبیٰ آئے, اجازت لے کر داخل ہو گئے چادر میں. کچھ دیر گزری, سلطان کربلا آئے اور اجازت لے کر وہ بھی نانا کے ساتھ چادر میں شریک ہو گئے. ابھی لمحوں نے کروٹ لی تھی, امیر المومنین فاتح بدر, فاتح احد, فاتح خندق, فاتح خیبر ابو تراب آئے, چادر کے پاس آ کر اس چادر میں شامل ہو گئے. سب سے آخر میں جناب سیدہ آئی اور جناب سیدہ بھی اس چادر میں شامل ہوئی. 5 کو اللہ نے ایک ساتھ دیکھا. عرش پر اللہ نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا, انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدنیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری. میں نے اگر آسمان کا شامیانہ لگایا ہے ان کی محبت پہ لگایا ہے, اگر میں نے زمین کا فرش بچھایا ہے ان کی محبت پہ لگایا ہے. یہ چمکتا ہوا چاند اور چمکتے ہوئے سورج اس لیے ہے یہ ان کی محبت میں ہے, دریاؤں میں کشتی ان کی محبت سے چلتی ہے. اس کے بعد جب قصیدہ پڑھ لیا جبریل کو روانہ کیا اور جبریل آئے چادر میں اور چادر میں آ کر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلی آیت سمجھ میں آ گئی, آیت تطہیر نازل ہوئی اور یہ آیت تطہیر قرآن کی وہ ممتاز آیتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ یہ آیت 3 مرتبہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے, ٹھیک ہے. 3 مرتبہ نازل ہوئی آیت تطہیر اور ایک موقع 24 ذی الحجہ 10 ہجری کا تھا کہ جب پروردگار عالم نے آیت تطہیر کو دوبارہ نازل کیا اہل بیت علیہ السلام کے لیے. اور سامعین محترم دیکھیے آیت تطہیر میں ہے کیا, اہل بیت علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعلان کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک خوبصورت نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارے ایک عالم سے پوچھا گیا, کسی اہل سنت نے پوچھا آیت تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے کیا اہل بیت علیہ السلام پاک نہیں تھے؟ آیت تطہیر بعد میں نازل ہوئی, اللہ نے پاکیزگی کا اعلان بعد میں نازل کیا, تو کیا اس سے پہلے اہل بیت علیہ السلام پاک نہیں تھے؟ جیسا سوال ہوتا ہے ویسا جواب دینا چاہیے. انہوں نے کہا کیا قل هو اللہ احد سے پہلے اللہ ایک نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے اللہ ایک نہیں تھا؟ جیسے سورہ اخلاص سے پہلے اللہ ایک تھا ویسے جو ہے وہ آیت تطہیر سے پہلے اہل بیت علیہ السلام پاک تھے. اب اہل بیت علیہ السلام نہ صرف طاہر ہیں بلکہ مطہر ہیں, پاک کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. طہارت کا سمندر ہے, سمندر میں اگر آپ نجس چیز بھی ڈال دیں, بالفرض خون کا قطرہ جو ہے وہ سمندر میں گر جائے تو اب کیا وہ خون کا قطرہ نجس رہا؟ نہیں, بلکہ پاک ہو گیا, سمندر میں مخلوط ہو گیا. البتہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عین نجس ایسی ہیں کہ اگر سمندر کے پاس بھی آ جائیں تو پاک نہیں ہوتی. بالفرض اگر کتے کو سمندر کے پاس بٹھا دو اور سمندر کی موجیں لگتی رہے تو اس کتا پاک نہیں ہونے والا. اس میں سمندر کا قصور نہیں ہے بلکہ نجس جانور میں اتنی صلاحیت نہیں کہ پاکیزگی کو قبول کر سکے. بڑے بڑے بیٹھے رہے رسول کے پاس, اب اگر پاک نہ ہو سکے تو اس میں رسول کا قصور نہیں, رسول تو ہے طہارت کا سمندر, لہذا ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ پاکیزگی کو قبول کر سکے. لہذا سامعین محترم پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ آیت تطہیر, یہ ہو گئی پہلی آیت. آئیے دوسری مناسبت, یہ ہوئی صبح کے وقت.
صبح کا وقت نکلتا رہا، دوپہر کا وقت آیا، اس وقت پیش آیا واقعہ مباہلہ. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے آخر میں معروضہ طرز کرتے ہیں. پہلے آئیے تیسری مناسبت کی طرف. جب مباہلہ سے اہل بیت علیہ السلام پلٹ کر آ گئے واپسی، جیسے ہی پلٹ کر آئے تو اب وقت ڈھلتا گیا اور مغرب کا وقت قریب آیا. مغرب کا وقت قریب آیا، امیر المومنین نے اپنے آپ کو نماز کے لیے آراستہ کرنا شروع کیا. علی نے علی کی بارگاہ میں جانے کے لیے آراستہ کرنا شروع کیا. امیر المومنین نے اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، امیر المومنین نے اپنے پیروں میں نالین لی، عصمت کی عبا لی، امامت کی قبا لی، سر پر ولایت کا ماما لیا، تولا کی تسبیح لی، تورے کا ڈنڈا لیا اور چلے امیر المومنین گھر سے. جیسے ہی گھر سے نکلے، تراب نے ابو تراب کے قدموں کی خوشبو محسوس کی اور بوسہ لینا شروع کیا. در و دیوار نے تکبیرات کہنا شروع کیا، آسمان نے سایہ کرنا شروع کیا اور علی مسجد میں داخل ہو گئے. جیسے ہی امیر المومنین مسجد میں آئے، اب آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں شاید آپ پہنچ جائیں. امیر المومنین نماز کی حالت میں آئے، علی نے تکبیرۃ الاحرام کہی، سورہ مبارک الحمد پڑھی، علی نے دوسری سورہ پڑھی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں آئے، مسجد کے دروازے پر فقیر آ گیا. ہائے ہائے، جیتے رہیے جیتے رہیے. اے علی، یہ لوگ بھی بولے نا بھائی میرے ساتھ، آپ لوگ بھی جشن میں آئے ہیں. دروازے پر فقیر آ گیا. فقیر نے آ کر کہا، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے عطا کرے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ کہا، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر دے؟ تیسری مرتبہ جیسے ہی اعلان کیا تو امیر المومنین نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور امیر المومنین نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا اور وہ سائل آیا اور انگوٹھی لے کر چلا گیا. انگوٹھی معمولی انگوٹھی نہیں تھی، معمولی انگوٹھی نہیں تھی واللہ، روایت کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کس کی انگوٹھی تھی؟ جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے غور کیا علی کی سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، جو علی سلیمان کی سلطنت زکوٰۃ میں بانٹ دیتا ہو. سلطنت بانٹتا ہے علی زکوٰۃ میں، اور زکوٰۃ ہوتا ہے مال کا 40واں حصہ، زکوٰۃ ہوتا ہے مال کا 2.5%. ٹھیک ہے، امیر المومنین نے انگوٹھی دی. جیسے ہی انگوٹھی دی تو اب صحابہ جو ہے وہ دیکھنے لگے یہ منظر، یہ بھلا کیا منظر ہو گیا؟ ایک عبادت کے دوران دوسری عبادت ہونے لگی. نماز میں علی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کچھ منافق بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر خوش ہونے لگے. کہا کہ یہ علی نے اچھا نہیں کیا، یہ علی کی نماز باطل ہو گئی، نماز میں فعل کثیر انجام دے دیا، نماز باطل. اتنے میں دروازہ رسالت کھلا، رسول اللہ باہر آئے. جب رسول اللہ باہر آئے تو منافق خوش ہوئے، آج علی کو ڈانٹ پڑے گی کہ علی یہ تم نے کیا کیا؟ علی تم تو مسائل جانتے ہو، نماز کے دوران ایک دوسری عبادت کو انجام دے رہے ہو. لیکن وہ نہیں جانتے تھے جو ایک عبادت میں دوسری عبادت کو جمع کر دے اسے علی کہا جاتا ہے. رسول اللہ آئے اور رسول اللہ مسکراتے ہوئے آئے. کہا اللہ نے آیت بھیج دی ہے. یا رسول اللہ آیت آ گئی. کہا کون سی آیت؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا مولا تو بس اور بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم بھی کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. جب انہوں نے سنا آیت اتری تو اب اس کے بعد کچھ لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہماری شان میں بھی آیت اترے. تو اس کے بعد کچھ حضرات نے انگوٹھیاں بھی دی اور ایک حضرت نے منصوبہ بندی کے تحت کچھ فقیروں کو جو ہے وہ کرایہ دے کر خرید لیا. آپ آیا کریں مسجد اور آپ جو ہے وہ سوال بلند کیا کریں اور میں انگوٹھی دوں گا. 80 مرتبہ انہوں نے انگوٹھی دی. کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ انگوٹھی دیتے رہے اور ہر مرتبہ آ کر رسول اللہ سے سوال کرتے رہے، یا رسول اللہ آیت اتری کوئی؟ یا رسول اللہ کوئی آیت آئی؟ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، جبریل آپ کے پاس آئے تھے. رسول اللہ تو خلق عظیم کے مالک تھے، اعلیٰ اخلاق رکھنے والے تھے. رسول منع نہیں کرتے تھے، دل دکھ سکتا تھا، رسول مسکرا دیتے تھے، وہ حضرت سمجھ جاتے تھے، پھر جا کر انگوٹھی دیتے تھے، پھر آ کر پوچھتے تھے آیت اتری، جبریل آئے، کیا کوئی پیغام آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہی آئی. ہر دفعہ رسول اللہ مسکرا دیا کرتے تھے. یعنی سامعین محترم میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، علی کے بغض میں اگر نماز جیسی عبادت میں بھی اگر کوئی صدقہ دیتا رہے آیت نہیں اترتی ہے، لعنت اترا کرتی ہے. آیت تو نہیں اترتی، البتہ لعنت ضرور اترا کرتی ہے. لہذا سامعین محترم، صبح کے وقت آیت تطہیر، دوپہر کے وقت مباہلے کا میدان، اور مغرب کے وقت آیا ولایت. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، صبح کے وقت اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا، دوپہر کے وقت صداقت کا اعلان کیا، شام کے وقت ولایت کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے، اچھا چلیں ایک اور مناسبت ذہن میں آ گئی، وہ بھی سنیے. 24 ذی الحجہ ہے نا، دن نے کروٹ لی، 25 ذی الحجہ آ گئی. 25 ذی الحجہ کو بھی ایک پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں سورہ نازل کیا. جب اللہ نے دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں آیت کے ذریعے اور آیتیں اتر رہی ہیں، تو اللہ نے کہا اب آیتوں پر کیا توقف کرنا، پورا سورہ نازل کرو. کوئی بتا سکتا ہے کون سا سورہ آیا 25 ذی الحجہ کو؟ سورہ آل عمران بہت بڑا ہو جائے گا یار. کون سا سورہ آیا؟ سورہ دہر اترا. ٹھیک ہے، سورہ دہر، جیسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، جیسے سورہ حل عطا بھی کہا جاتا ہے. یہ سورہ پروردگار عالم نازل کیا. اچھا نازل کیوں کیا؟
وہ اس وجہ سے نازل کیا کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر پر مسلسل 3 دن تک فقیر آتے تھے، روٹیاں مانگ کر لے کر چلے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور علماء کے مطابق یہ آنے والے فقیر نہیں تھے، بلکہ کون تھے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ آتے تھے. اچھا دیکھیے حسین بات ہے، کبھی در زہرا پر جو غلام رہنے والے تھے، جناب قمبر، جناب ابوذر، جناب سلمان، جناب فضہ، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یا امیر المومنین ہمیں ادھر بھیج دیں آسمانوں پر، ہم کچھ لے کر آتے ہیں. یہاں والے ادھر نہیں گئے ہیں، وہاں والے ضرور ادھر آئے ہیں. کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر کچھ نہ کچھ لینے کے لیے آتے رہے، ٹھیک ہے. اب کیا لے کر جاتے رہے؟ روٹیاں، ٹھیک ہے، روٹیاں لے کر گئے. اب آپ جانتے ہیں فرشتے روٹیاں کھاتے ہیں کیا؟ فرشتے تو روٹی نہیں کھاتے، روحانی جسم ہے، لطیف جسم ہے ان کا، مادی غذاؤں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، تو روٹیاں لے کر کیوں گئے؟ وجہ کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نقطہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو آج کی محنت سوارت ہو جائے گی، ٹھیک ہے. روٹیاں کہاں لے کر گئے اور کیوں لے کر گئے جب کھاتے نہیں ہیں، اور اللہ نے کیوں منگوائی؟ دیکھیے اب اس میں کئی اقوال ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک قول نقل کر دیتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ کے دروازے سے روٹیاں منگائی، اور روٹیاں منگا کر پروردگار عالم نے اسے جنت کے دسترخوان پر سجا دیا، اور کہا کہ کچھ عرصے بعد جب دنیا یہ ختم ہو جائے گی اور علی اور زہرا کے چاہنے والے جب دنیا سے جنت میں آئیں گے تو میں نے ان کے لیے دسترخوان سجایا ہوا ہے، اور دسترخوان پر فاطمہ زہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں ہیں. ان سے کہا جائے گا آؤ اور اس دسترخوان پر بیٹھو اور فاطمہ زہرا کی روٹیوں سے فائدہ اٹھاؤ. یعنی سامعین محترم، اللہ نے جنت کے دسترخوان کے لیے روٹیاں منگوائی فاطمہ زہرا کے دروازے سے، اور پروردگار عالم نے سب کو پیغام دے دیا. اور دنیا سے جو جنت میں آ رہے ہیں جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں خبردار کیا جائے گا، دیکھو آ رہے ہو دنیا سے، جا رہے ہو جنت میں، فاطمہ کی روٹیاں کھانے والے ہو. اللہ پیغام دے گا، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کل بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلتے تھے، آج بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلتے رہو. دیکھو جو دنیا میں تم نے رزق کھایا وہ بھی فاطمہ کے تم نے صدقے کھایا ہے، اور جو تم یہاں آ کر جنت کے دسترخوان پر روٹیاں کھاؤ گے وہ بھی فاطمہ کے صدقے میں کھاؤ گے. لہٰذا سامعین محترم کتنی مناسبت ہو گئی؟ 3 مناسبت ہو گئی. آیہ تطہیر، آیہ ولایت، مباہلے کا واقعہ اور سورہ دہر، یہ 2 دن میں 4 مناسبتیں ہو گئی. اب آئیے مباہلے کی طرف. اب مباہلے کا ذرا واقعہ جو ہے وہ، ویسے تو آپ جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں، اب جو ہے وہ میری زبان میں بھی جو ہے وہ 2-4 الفاظ سن لیں تاکہ جو ہے وہ مباہلے کی کم از کم جو ہے وہ آج کی جو اہم اہمیت ہے اس کا جو ہے وہ حق ادا ہو جائے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اچھا دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کے واقعات میں کمال یہ ہے کہ جتنا پرانا بھی ہو اسے جب پیش کرتے ہیں ہمیشہ نیا لگتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات تو ہے نا، ہمیشہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کے تازہ رہتے ہیں. نجران ایک علاقہ جہاں پر عیسائی بستے ہیں، اور عیسائی جب نجران کے علاقے میں رہتے ہیں تو وہاں مسلسل خبر پہنچ رہی ہے 10 ہجری میں. وہ کیا کہ مدینہ میں کوئی رسول آیا ہوا ہے اور اس کی رسالت اب پوری کائنات میں پھیل چکی ہے، اور لوگ جھونک در جھونک اسلام قبول کرنے لگے. تو عیسائیوں نے اپنے بڑوں کے پاس جا کر کہا، راہبوں سے جا کر کہا کہ ہم بھی چلتے ہیں اس رسول کے پاس اور جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دعوت دیتا ہے، کیا دعوت فکر دیتا ہے، ہم بھی جا کر قبول کر لیتے ہیں اگر اس کا مذہب حق ہے. اور ہماری انجیل میں ویسے ہی ایک رسول کے بارے میں ذکر تو ہے کہ ایک رسول آنے والا ہے، تو چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں. تو وہ جو عیسائی کے بڑے تھے وہ فکر مند ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم بڑے افراد جاتے ہیں اور بڑے افراد جا کر بات کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر تمہیں بتا دیں گے. انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جا کر بات کریں گے، بحث کریں گے، ماننی ہے نہیں ہمیں، آ کر کہہ دیں گے کہ یہ وہ رسول نہیں ہے جس کا انجیل میں تذکرہ ہوا ہے، بات ختم ہو جائے گی اور بات دب جائے گی، ہمارے لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہ جو ہے وہ انہوں نے منصوبہ بنایا. 70 افراد یا 60 افراد کا وفد چلا نجران سے، ٹھیک ہے، نجران سے چلا 60 افراد کا یا 70 افراد کا وفد چلا ہے اور آیا ہے مدینہ. لیکن جب چلنے لگا تو کس طریقے سے چلا؟ حلیہ دیکھیے گا، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنی، ہاتھوں میں سونے کے کڑے، پیروں میں سونے کی بیڑیاں، گلے میں سونے کے لاکٹ، ریشم کا لباس، اس کے اوپر سونے کی تاروں کی بنی ہوئی ابا اور سونے کی تاروں کی بنی ہوئی کبا، یہ لے کر چلے، یہ پہن کر چلے. کیوں جا رہے تھے؟ کیونکہ سن چکے تھے مدینہ میں مفلسی ہے، غربت کا دور ہے، لہٰذا وہ رسول اللہ پر روب جھاڑنا چاہ رہے تھے، روب دکھانا چاہ رہے تھے، دولت کا روب اسے دکھانے جا رہے تھے جس کی کنیز کا نام فضہ ہے، جس کے نوکر کا نام ابوذر ہے، ٹھیک ہے، اسے روب دکھانے جا رہے ہیں. جب مدینہ میں پہنچے تو جیسے مدینہ میں آئے تو مدینہ میں چھوٹے چھوٹے گھر، مفلسی کا دور، بیچارے صحابہ غربت کا شکار. اب جو ہے وہ انہوں نے آ کر دیکھا، اوپر سے نیچے دیکھا، سونے اور ریشم کے لباس میں. انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو مرد، لیکن یہ عورتوں والے حلیے میں کیوں آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ریشم اور سونا خلق کیا عورتوں کے لیے، مردوں پر حرام ہے. کہ یہ عورتوں والے حلیے میں کیوں آئے؟ بہت سارے مردوں کو عورتوں والا حلیہ اپنانے کی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم عورتوں والا حلیہ اپنا لیں، ٹھیک ہے، اور عورتوں والی چیزیں پہن لیں، ٹھیک ہے. بلکہ بعض اس زمانے میں تو ایسے تھے کہ جو مرد کہلانے کے قابل بھی نہیں تھے، تبھی تو رسول نے کہا کل علم مرد کو دوں گا، ٹھیک ہے، اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا تھا سلامت رہیے آپ، جیتے رہیے.
کل علم مرد کو دوں گا. اور اب جو اس جملے پہ نہیں بولا اس کے لیے ایک اور جملہ کہتا ہوں. علی کے دشمن کی پہچان ہی یہی ہے کہ مرد میدان میں نہیں ٹکتے, عورت مکان میں نہیں ٹکتی ہے. تھوڑا سا بولے نا یار, جزاکم اللہ. تو اب جو یہ 70 افراد کا وفد پہنچا مدینہ میں, جیسے ہی داخل ہوا اور لوگ انہیں دیکھنا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کام پورا ہو گیا. ہم روب دکھانا چاہتے تھے, یہ ہمیں اوپر سے نیچے دیکھ رہے ہیں, تو ہمارا کام تو پورا ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کسی سے پوچھا تمہارا رسول کہاں ملے گا؟ مسجد نبوی میں. آئے مسجد نبوی میں, جیسے کھڑے ہوئے تو دیکھا ممبر پر آفتاب رسالت چمک رہا تھا اور سامنے ستارے بیٹھے ہوئے تھے, سلمان جیسے, ابوذر جیسے ستارے موجود تھے اور آفتاب رسالت چمک رہا تھا, اور دہنے مبارک سے موتی چھلک رہے تھے اور علم کے موتی نچھاور کر رہے تھے رسول اللہ. انہوں نے آ کر مسجد میں سلام کیا. توجہ چاہ رہا ہوں اس واقعے پر بھائی, ادھر ادھر نہ دیکھیں, ہماری عبادت ویسے ہی ادھر ادھر دیکھنے سے باطل ہو جایا کرتی ہے. تو اب سامعین محترم آ کر سلام کیا کائنات کے رسول کو. جیسے ہی سلام کیا انہوں نے تو رسول اللہ نے منہ موڑ لیا اور سلام کا جواب نہیں دیا. وہ دوسری طرف سے گھوم کر آئے اور رسول اللہ کو پھر سلام کرنے لگے. رسول اللہ نے پھر منہ پھیر لیا. 3 مرتبہ جب منہ پھیرا گیا وہ مسجد سے باہر آئے اور بڑبڑ کرتے ہوئے جو ہے وہ مسجد سے نکلے. یہ تمہارا رسول ہے جس کے متعلق تم کہتے ہو خلق عظیم کا مالک ہے, اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے, ہم سلام کرتے جواب نہیں دیتا ہے. جانے لگے یہ کہہ کر, چلو دوبارہ نجران, کوئی بحث نہیں کرنی ہے. اتنے میں ایک بڑے حضرت آ گئے درمیان میں, ٹھیک ہے, نام نہیں لے رہا ہوں, آپ خود پہچان جائیں گے مزاج سے, کیونکہ نام کنفرم ہے, ولدیت مشکوک ہے, صرف جو ہے وہ آپ مزاج سے سمجھیے. انہوں نے آ کر کہا کہ کہاں جا رہے ہیں حضور؟ کہا دوبارہ نجران. آپ کا رسول تو جواب نہیں دیتا. کہا اگر میں سفارش کروں تو شاید جو ہے وہ آپ سے بات کر لیں. اب انہوں نے سوچنے لگے کہ یہ کیوں ہماری سفارش کرے گا, نہ ہی ہمیں جانتے ہیں. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ سونے کی 1-2 انگوٹھیاں اگر جو ہے وہ مل جائیں بطور ہدیہ تو ان کا کام ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ کی سفارش میں کرتا ہوں. تو کہا چلیے. ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلے. رسول اللہ نے عیسائیوں سے بھی منہ پھیرا اور جو لایا تھا ان سے بھی منہ پھیر لیا, دونوں سے منہ پھیر لیا. انہوں نے ایک دن انتظار کیا, اگلا دن نمودار ہوا. جب اگلے دن مسجد کی طرف چلے تو ایک دوسرے حضرت مل گئے ترتیب کے لحاظ سے, 2 نمبر. جب وہ ملے رستے میں تو انہوں نے کہا کہ جو بڑے حضرت تھے وہ تھوڑے سے ڈھیلے تھے, وہ آپ کی سفارش نہیں کروا سکے. ہم اگر سفارش کر دیں گے تو رسول اللہ آپ کو جواب دیں گے, لیکن اجرت تھوڑی زیادہ ہوگی ہماری. وہ کہا ٹھیک ہے. اب وہ لے کر آ گئے. جب آئے تو رسول اللہ نے ان سے بھی منہ پھیر لیا اور رسول اللہ نے ان کو بھی سلام کا جواب نہیں دیا. آپ نے غور نہیں کیا. یہاں پر اگر کوئی میرا مسلمان بھائی سن رہا ہے, میں دعوت فکر دیتا ہوں, آپ ذرا غور کیجئے. میں نے نام نہیں لیے کسی کے, آپ جا کر اپنی کتابوں میں کھنگالیے, مقدمہ ابن خلدون, سیرت ابن ہشام, جا کر جو کتاب میں دیکھیے آپ کو ان کے نام آ جائیں گے کہ کون ان کا عیسائیوں کا وکیل بن کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تھا اور رسول اللہ نے ان سے منہ پھیر لیا. انصاف کرنا, جب دنیا میں رہتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں ان کی سفارش قبول نہیں ہوتی تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کیسے قبول ہو جائے گی؟ کیسے ان کی سفارش قبول ہوگی؟ لہذا دونوں کے نام نہیں لے رہا, آپ جا کر خود تلاش کیجئے. اب جو ہے وہ رسول اللہ نے جب منہ پھیرا تو اب یہ تیسرے دن نکلنے لگے اور غصے میں جانے لگے. اور جب غصے میں جا رہے تھے تو درمیان میں ایک صحابی ملا. میں پہلے علامت بتاتا ہوں پھر نام لیتا ہوں. ایک صحابی ملا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی. اس نے ولایت کے زور سے کمر کو سیدھا کیا. جب کمر کو اٹھایا تو داڑھی پر در سیدہ کے گرد کے ستارے لگے ہوئے تھے. سینے پر منا اہل بیت کا تمغہ تھا. کل ایمان کا شاگرد تھا. نام سلمان تھا. سلمان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارا رسول بات نہیں کرتا, دوبارہ نجران جا رہے ہیں. کہا آؤ اس کے پاس لے کر چلوں جو رسول کے مزاج سے آشنا ہے, آؤ اس کے پاس لے کر چلتا ہوں. آئے امیر المومنین کے پاس لے کر. ہونا تو یہ چاہیے تھا علی بھی منہ پھیر لیتے, لیکن امیر المومنین نے منہ نہیں پھیرا. امیر المومنین نے کہا اگر میری بات مانتے ہو تو میں ملاقات کی ضمانت لیتا ہوں, رسول سے ملاقات کرواؤں گا, لیکن میری بات مانو پہلے. مذہب نصرانیت پر تھے, بغیرت تو نہیں تھے, عیسائی تھے, لیکن علی کی بات مان لی فوراً اور کہا ہم آپ کی بات مانیں گے. کہیے کیا حکم ہے؟ علی نے کہا اپنا حلیہ تبدیل کرو, یہ ریشم کا لباس اتارو, یہ سونے کے کڑے, یہ سونے کے جتنے تم نے انگوٹھیاں پہنی ہیں یہ سب اتارو, یہ اللہ نے عورتوں کے لیے خلق کیے ہیں, مردوں پر حرام ہے, لہٰذا انسانوں والا حلیہ کرو, پھر میرے ساتھ چلو. انہوں نے علی کے کہنے پر اپنا لباس تبدیل کیا, اپنا حلیہ تبدیل کیا اور بالکل سادہ لباس پہنا اور امیر المومنین کے ساتھ چلے. اب یہ قافلہ چلا ہے, علی آگے آگے, سلمان ساتھ ساتھ, پیچھے عیسائیوں کا قافلہ. اب جیسے ہی داخل ہوئے وہ رسول جو سلام کے وقت منہ پھیر لیتا تھا, استقبال کے لیے اٹھا, احترام کیا اور ریت کے فرش پر اپنی عبا کو بچھا دیا اور کہا آئیے بیٹھیے. انہوں نے سلام کیا, رسول نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد رسول اللہ نے ان کا حال احوال پوچھا. اس کے بعد انہوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا آپ عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ رسول نے کہا بالکل جانتے ہیں. کہا عیسیٰ کی کچھ تعریف بیان کریں. اب رسول اللہ نے
तारीफ बयान की अपने अल्फाज में कह रहा हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा ईसा अल्लाह के नबी हैं, उलुल अज़म पैगंबर थे, रसूलों में उनका शुमार होता था, साहिब किताब नबी थे, साहिब शरीयत नबी थे। और अब आप जानते ना, देखिए ईसाइयों का क्या अकीदा है, ईसा क्या है, अल्लाह के बेटे और अल्लाह की खुदाई में शामिल है, ठीक है, उसकी खुदाई में शामिल है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। तो रसूलुल्लाह ने कहना शुरू किया नबी है, पैगंबर है, रसूल है, उलुल अज़म है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, शिफा दिया करते थे, मुर्दा जिंदा किया करते थे, और जो है वो कोढ़ के मरीज को जो है वो शिफा दे दिया करते थे। ये ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ है, लेकिन बस वो नमाज और रोजे में थोड़े से कच्चे थे, ये कह दिया रसूलुल्लाह ने। उन्होंने कहा ये आपने कैसे कह दिया, हमारे नबी ईसा के मुताल्लिक तो मशहूर है कि रात के वक्त उनके लिए किसी ने बिस्तर नहीं बिछाया, रात भर इबादत किया करते थे, दिन में उन्हें किसी ने खाना नहीं पेश किया, दिन भर रोजा रखते थे। रसूल ने कहा तुम्हारा जवाब तो हो गया। कहा या रसूलुल्लाह क्या मतलब? फरमाया तुम ये कहते हो कि ईसा खुदाई में शामिल है, जब खुदाई में शामिल है तो ये इबादत किसके लिए किया करते थे, ये इबादत किसकी हो रही थी? अब जब ये जवाब सुना तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते। कहा दलील क्या है तुम्हारी कि तुम ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हो? फरमाया क्योंकि ईसा का कोई बाप नहीं है, लिहाजा जब ईसा का कोई बाप नहीं है तो इसलिए हम जो है वो ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो आयत नाज़िल हो गई जो मैंने सरनामा कलाम में पढ़ी, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह कमसल आदम, कि ईसा की मिसाल आदम की तरह है। कि अगर ईसा के बाप नहीं है तो आदम के तो माँ और बाप दोनों नहीं है, आदम को ज़्यादा हक है कि वो अल्लाह को जो है वो अपना बाप कहें, लेकिन आदम ने ऐसा नहीं कहा। फरमाया कि आदम को ज़्यादा हक हासिल है। उन्होंने नहीं मानी बात। जब बात नहीं मानी तो अब आयत उतरी, आया मुबाहला, और ये यकीनन आपकी ज़बानों पर है। फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ हबीब इनसे कहो बहुत बहस हो गई, अब कट हुज्जती कर रहे हैं और हमारी बात नहीं मान रहे। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने जैसों को लाओ, हम अपने जैसों को लाते हैं। सुम्मा नब्तहिल, फिर मुबाला करते हैं, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और हम अल्लाह की लानत को करार देते झूठों पर। लिहाजा ये ऐलान हो गया। सुनिएगा, जब ये ऐलान हुआ तो रसूल ने क्या कहा था, हम अपनों को लेकर जाएंगे। तो अहले सुन्नत के हवालों से कह रहा हूँ कि वो रात मुसलमानों में ईद की रात हो गई। बेचारे कुछ लोग समझ रहे थे कि इसके पास हमारे अलावा अपना है कौन, लिहाजा ये हमें ही लेकर जाएंगे। लिहाजा ईद की रात थी, तैयार होने लगे, नए लिबास पहने जाने लगे, जुल्फे तराशी जाने लगी, खलीफा की इजामतें बना रहा है, कल जाना है हमें, और उसके बाद सब तैयार हो रहे हैं कि कल हम जाएंगे। अब जब सुबह हुई, अब देखिए आयत में लफ्ज है, लफ्ज आपने याद रखना है, अगर लफ्ज समझेंगे तो नुक्ता समझ आएगा। अबनाना व अबनाकुम, निसाना व निसाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम, ये लफ्ज याद रखिएगा। जब सुबह तैयार हो गए और जाने लगे दरवाजे रिसालत की तरफ, तो जनाब सलमान, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब को खुदा गरी के रहमत करे, जनाब सलमान दरमियान में आ गए। नुक्ता सुनिएगा, जनाब सलमान कहते हैं दरवाज़े ज़हरा पर, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब कहते हैं जनाब सलमान खड़े हो गए दरवाज़ा ज़हरा पर, और एक एक को कहते हैं, आयत ने चीख चीख कर कहा है अब ना आना, फिर भी तुम जा रहे हो। और उसके बाद उसने कहा सलमान हर बार तुम हमारे बीच में आ जाते हो। सलमान ने कहा तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं, आज से पहले जिस मैदान में तुम जाते थे वो तलवार का मैदान था, बचने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाते थे, ये लानत का मैदान है, पीछे पड़ गई कयामत तक नहीं छोड़ेगी। जज़ाकुमुल्लाह, जीते रहो। तो अब कहा कि लानत का मैदान है, पीछे बढ़ गई तो फिर कयामत तक पीछा नहीं छोड़ती है। अब जो है वो रसूलुल्लाह ने कह दिया, रसूलुल्लाह ने बताया कि देखो हम अपनों को लेकर जाएंगे, और रसूलुल्लाह ने नाम भी बता दिया हम किन किन को लेकर जाएंगे। अब जो है वो कुछ हजरात गुस्से में आ गए, उन्होंने पैर पटकना शुरू कर दिए ज़मीन पर। जब नहीं जाना होता तो लेकर जाते थे, आज जब जाना चाह रहे हैं तो लेकर नहीं जा रहे। मैंने कहा भी था तबूक में मेरी बीवी बीमार है, फिर भी ले गए ज़बरदस्ती। मैंने कहा भी था खैबर में सर्दी बहुत है, फिर भी ले गए। आज जब मैं कह रहा हूँ मुझे जाना है, फिर भी कहते नहीं जाना है। अब जो है वो बड़ा गुस्से में आए। अब जो है वो रसूलुल्लाह मुख्तसर सा सच्चाई का लश्कर लेकर घर से चले, ठीक है। अब कौन कौन है आप जानते हैं, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, जनाब सैयदा है, अमीरुल मोमिनीन है, रसूल खुदा है। ये 5 लोग जा रहे हैं बस, ठीक है। कोई कहे रसूल से प्यारों को ले चले, क्यों सिर्फ अहले बैत है यारों को ले चले, सारे जो एक से हैं तो सारों को ले चले, और अगर 4 बेटियां हैं तो वही कहे रसूल से प्यारों को ले चले, क्यों सिर्फ अहले बैत है यारों को ले चले, सारे जो एक से हैं तो सारों को ले चले, और 4 बेटियां, और अगर 4 बेटियां हैं तो चारों को लेकर चले। मेयार सच पे सिद्क से मामूर एक है, सीगा निसा उना का है मस्तूर एक है, ठीक है।
نساؤنا جمع کا سیگا نساؤنا کا ہے، مستور ایک ہے. اب ترتیب آپ کے ذہنوں میں ہے. اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول، خیر النساء کے بعد علی نور با اصول، سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول، لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا حسین تھا. ٹھیک ہے، ایک اور پڑھ دوں 4 مصرے. عقل کی جاگیر میں ایک پہیلی فاطمہ، عقل کی جاگیر میں ایک پہیلی فاطمہ، گھر علی کے ہیں ید اللہ کی ہتیلی فاطمہ، گر علی کے ہیں ید اللہ کی ہتیلی فاطمہ. اس صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں پنجتن، 4 مردوں کے برابر ہیں اکیلی فاطمہ. بس اختتام ہو گیا جشن. اب جب چلے ہیں تو اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، سید الاولیاء، سید الانبیاء، سیدۃ النساء العالمین، سید شباب اہل الجنہ، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں بیچارے سارے. نبیوں کا سردار جا رہا ہے، ولیوں کا سردار جا رہا ہے، جوانان جنت کے سردار جا رہے ہیں، خواتین کی سردار جا رہی ہے. سردار سارے چلے گئے، نوکر سارے پیچھے رہ گئے. رسول چلنے لگے اور رسول اللہ نے جناب سلمان کی ڈیوٹی لگائی. جناب سلمان کو حکم دیا، سلمان مسجد مباہلہ میں، اس مسجد کا نام مسجد مباہلہ ہے، جو حج پر جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں. آج کل اس مسجد کا نام مسجد بنو معاویہ ہے. ٹھیک ہے، تو خیرحال نام تو جو ہے وہ بہت سارے تبدیل کر دیے گئے، لیکن وہ اس مسجد کا پہلے نام مسجد مباہلہ تھا. وہاں پر جناب سلمان کو کہا گیا انتظام کرو. تو جناب سلمان نے جہاں سے رسول چلنے والے تھے اور جہاں تک جانا تھا سرخ قالین بچھایا. ٹھیک ہے، جناب سلمان نے. آج بھی ویسٹرن ورلڈ میں اگر کسی وی آئی پی کو آپ کو ویلکم کرنا ہوتا ہے تو ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے. یہ جناب سلمان نے پیغام دیا ہے. ٹھیک ہے، ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا، سرخ قالین بچھایا گیا، اور رسول اللہ اپنے اہل بیت کے ساتھ گئے. وہاں پر جتنے عیسائی کے بڑے پادری تھے وہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کرنے لگے. ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اگر گھر والوں کے ساتھ آئے مباہلہ نہ کرنا، اگر یاروں کے ساتھ آئے تو مباہلہ بے شک کر لینا، کیونکہ یار میدان میں رکتے کہاں ہیں. لہذا یاروں کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا، گھر والوں کے ساتھ آئے اس کا مطلب سچا ہے وہ، لہذا پھر مباہلہ نہ کرنا. رسول اللہ پہنچے. اب میں تاریخ بیان کر رہا ہوں. 2 کھجور کے درخت تھے، رسول اللہ نے کالی چادر لی اور درختوں پر جو ہے وہ اڑا دی، اور چاروں جو پنجتن کے فرد تھے وہ سائے میں کھڑے ہو گئے. رسول اللہ آدھا حصہ سائے میں تھا، بایاں حصہ، اور دایاں حصہ سائے کے باہر تھا، اور رسول اللہ نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے. اور جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے تو اب رسول اللہ کس لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ مباہلے کے لیے. دعا کی جا رہی ہے اور بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی سامنے سے عیسائیوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا تو گھبرا گئے اور کہنے لگے یہ سچا ہے، اگر اس نے بد دعا کر دی تو عذاب آ جائے گا اور لعنت ہمارا مقدر بن جائے گی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے. آئے رسول کے پاس، معافی مانگی، معذرت کی، یا رسول اللہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے. رسول نے کہا پھر اسلام قبول کرو، مسلمان ہو جاؤ. کہا نہیں، مسلمان بھی نہیں ہوں گے. پھر کیا ہونا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کوئی تیسرا حل دیں. رسول نے کہا پھر تم ہماری مملکت میں جزیہ پے کر کے رہو گے، ٹیکس پے کر کے رہو گے. اگر یہاں پر رہنا ہے تو جزیہ دو گے، اس کے بعد رہ سکتے ہو. کہا ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ کسی نے کہا کہ مباہلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ عیسائیوں میں سے کچھ ہوتے ہیں جذباتی انسان، کہا مباہلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو بڑے عیسائی نے کہا اللہ ترون الشمس، تم سورج کا رنگ نہیں دیکھتے ہو؟ ابھی اس نے ہاتھ اٹھایا تھا، سورج کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے. تم بادلوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ بادلوں کا رنگ کالا ہو گیا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ پرندے آ کر زمین پر بچھا کر لیٹ گئے ہیں؟ تم دیکھتے نہیں ہو درختوں نے اپنی شاخیں جھکا لی ہیں؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگے ہیں، پہاڑ حرکت کرنے لگے ہیں؟ پھر بھی تم کہتے ہو مباہلہ کرنا ہے. لہٰذا انہوں نے منع کر دیا، ہم مباہلہ نہیں کریں گے. آخری جملہ اور جشن اپنے اختتام پر پہنچ گیا. آئے تھے کس لیے؟ سچ اور جھوٹ کا مارکا تھا. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہونی تھی. ٹھیک ہے، نقطہ کہہ رہا ہوں اگر آپ پہنچ جائیں. جھوٹے پر ہونی تھی اللہ کی لعنت. عیسائی درمیان سے ہٹ گئے اور عیسائیوں نے کہا ہم لعنت قبول نہیں کرنا چاہتے. اللہ تو لعنت بھیج چکا تھا، عیسائیوں نے لی نہیں. گئی کہاں؟ سوال ہے نا بھائی، اللہ تو لعنت بھیج چکا ہے، ٹھیک ہے، عیسائیوں نے لعنت لی نہیں. وہ لعنت گئی کہاں؟ وہ لعنت آپ تک پہنچانی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جشن تمام ہو جائے گا. علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کا جملہ ہے، خدا ان کو گھری کے رحمت کرے، ان کا بہترین جملہ ہے. انہوں نے کہا اللہ نے لعنت بھیجی تھی، عیسائیوں نے قبول نہیں کی. لعنت گئی کہاں؟ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں. فرمایا بعد رسول فاطمہ زہرا دربار میں فدق لینے کے لیے گئی. جب انہوں نے گواہ مانگے تو جناب سیدہ نے ابو ذر کو پیش نہیں کیا، سلمان کو پیش نہیں کیا، فضہ کو نہیں پیش کیا، بلکہ مباہلہ والے گواہ پیش کیے. وہ گواہ پیش کیے جو مباہلہ میں آئے تھے. حسن کو پیش کیا، حسین کو پیش کیا، علی کو پیش کیا. اس بدبخت نے گواہوں کو جھٹلا دیا. جناب سیدہ نے سمجھا دیا فدق لینے نہیں آئی تھی، مباہلہ والی لعنت پہنچانے آئی تھی. دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تمام کے رزق میں مزید برکت اور وسعت عنایت فرما میرے مالک اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش اور غم میں غمگین ہونے کی توفیق عطا فرما میرے مالک ایام عزا در پہ ہے میرے مالک ان ایام میں جیسے حق بنتا ہے ویسے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے میرے مالک ظلم کا خاتمہ فرما ظالموں کو نیست و نابود فرما مظلوموں کی حمایت و نصرت فرما اسلام کا پرچم ہمیشہ سر بلند فرما تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی صحت و سلامتی کے لیے تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اور بالخصوص تمام حاجات کی قبولیت کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں ان تمام تر عیدوں کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے از اول تا آخر مل کر باواز بلند صلوات عطیہ کر دیں اللہ صلی علی محمد ایک دفعہ بھائی مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں نا صلی اللہ